سبسکرائب کیجیے اسلامک اسٹار HD کو مولانا عثمان لدھیانوی اور انڈیا کے فیمس علماء کرام کے بیانات کے لیے۔ وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ رمضان المبارک ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزارے۔ ہر ایک چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے۔ جب کوئی پروگرام کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اسٹیج سیکرٹری اعلان کرتا ہے کہ آج فلاں بڑے امام صاحب آئے ہیں، فلاں بڑے قاری صاحب آئے ہیں، اور وہ بڑی تعریف کرتا ہے ان کی، اور لوگ اس کا زیادہ اثر نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اعلان کرنے والے کا یہ پیشہ ہے کہ ہر آنے والے کی تعریف کرے۔ لیکن اگر اس پروگرام کا کروانے والا کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا وزیر اگر خود اٹھ کے مائک پر آئے اور کہے جی آج فلاں بڑے حضرت جی آئے ہیں، تو سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ جی آج ہمارے حضرت جی بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی علیحدہ بات۔ تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے رمضان المبارک کا جو اعلان کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے۔ اس سے قرآن پاک نے اہمیت بتائی رمضان المبارک کی کہ رمضان کریم جو ہے یہ عام مہینوں کی طرح کوئی مہینہ نہیں ہے، اس کا وقت جو ہے وہ عام وقتوں کی طرح کوئی عام وقت نہیں ہے، اس میں جو گھڑیاں گزر رہی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جس کو بندہ عام سمجھ لے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں نہیں تھے، خلاف معمول وہ وقت تھا کہ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں چادر مبارک پڑی ہوئی تھی، وہی میں نے اوڑھی اور باہر نکل آئی تو دیکھا جنت البقیع کے قریب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ تو رات کا سناٹا تھا، تو امی عائشہ فرماتی جب میں قریب پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو فرمایا کون عائشہ؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ ہوں۔ فرمایا کون سی زوجہ؟ زوجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا کون ابو بکر؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ تین باتیں رسول کریم نے فرمائی نا تو میرا تو کلیجہ نکلنے کو ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا چاہتے ہیں، اور ابو بکر تو وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں سب سے بڑا جن کا درجہ۔ فرماتی جب میں نے کہا نا ابو بکر کی بیٹی ہوں تو فرمایا کون ابو بکر؟ تو فرمایا میں اتنی گھبرائی کہ فوراً گھر کی طرف پلٹی، جب واپس تو بوچھار پڑ رہی تھی، شدت گرمی کے باوجود گھر پہنچی، گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے گھبرائی ہوئی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے ابھی میں گئی تھی، آپ عبادت میں مشغول تھے، آپ نے پوچھا کون؟ تو میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے کہا کون عائشہ؟ تو میں نے کہا آپ کی بیوی۔ فرمایا کون بیوی کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا پھر میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو گھبرا گئی کہ آج کیا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، وہ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ میں اور میرے اللہ اکیلے ہوتے ہیں، میں اور میرے اللہ اکیلے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں ہوتا ہے ساتھ میں، جبریل کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ایک وقت ہوتا ہے، ہم نے وقت مقرر کیا ہے ایک، جب اللہ ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں، بس اور کوئی نہیں ہوتا ہے پھر۔ اور پھر امت کو تعلیم فرمائی، فرمایا تمہارا بھی تو ایک وقت ہونا چاہیے،
ہم اپنی زندگیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں دیکھیں نا، ہمیں ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہے جی کہ فلاں وقت ہے جی ہمارا دوستوں کے ساتھ چائے بیٹھ کے پینے کا، اس وقت ہم کاروبار نہیں کرتے جی۔ یہ فلاں وقت ہے جی ہمارا گھر کو جانے کا، اب دکان نہیں کھلے گی۔ ہم نے بھی تو وقت بنا رکھے ہیں نا جی کہ فلاں تاریخ کو ہم لوگ گھومنے جائیں گے، شادی میں جائیں گے، اس وقت میں کوئی اور کام نہیں ہوگا جی۔ ہم لوگوں نے بھی تو وقت مقرر کر رکھے ہیں، تو کیا ہمارا کوئی ایسا وقت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہ کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ ہم اور ہمارا اللہ ہو ہمارے ساتھ؟ مالداروں کے پیچھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، مالداروں کے پیچھے۔ مالا آلے سخی نہیں ہوندے اور سخی کدی مالدار نہیں ہوندے۔ جو بہت مالدار ہوتا ہے نا وہ سخی نہیں ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ مالدار نہیں ہوتا ہے، اور دونوں جہانوں میں سخی جو ہے وہ کنگال نہیں ہوتا ہے۔ دونوں جہانوں میں سخی جو ہے مالا آلے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہانا سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہمیں کہ دنیا داروں کے آگے گھٹنے ٹیکتے پھرتے ہو، ان کی چمچا گریاں کرتے پھرتے ہو، جو دینے کے بعد جتلانا چاہتے ہیں غریب کو، جو غریب کی عزت نفس کا سودا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو زکوٰۃ دینے کے بعد چاہتے ہو کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آج خان صاحب نے، میاں صاحب نے، قریشی صاحب نے فلاں آدمی کی مدد کی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے پھرتے؟ وہ کون سا کام ہے، کون سا جو اللہ کریم سے نہ بنتا ہو؟ ایک صاحب فرماتے ہیں، ابھی 2017 کا واقعہ فرماتے ہیں، میں بڑے پریشان تھا تو رات کو مسجد میں گیا، اپنی پریشانی اللہ سے کہی، جب نکلا تو ایک صاحب مل گئے، انہوں نے مجھے اتنی رقم دی مجھے جتنی چاہیے تھی اور اپنا کارڈ بھی دیا۔ فرمانے لگے دوبارہ کبھی ضرورت ہو تو مجھے فون کرنا۔ کہ میں نے کارڈ واپس کر کے کہا حضرت جس نے آج آپ کو بھیج دیا وہ دوبارہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف وقت کسی کا نہیں تھا، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا بیزی ہیں ہم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ مصروف وقت کسی کا نہیں تھا۔ نبوت کے 23 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزارے جیسے کسی نے 23,000 سال گزارے ہیں، اور اتنے مصروف ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام کر کے امت کو دکھائے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف عبادت کا نام ہے، رسول کریم نے روزہ جو ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے متعین کیا ہے۔ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے نا، کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام والے مسلمان، ابراہیم علیہ السلام والے مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام والے مسلمان، ان کا جو روزہ ہوتا تھا نا وہ افطاری سے افطاری ہوتا تھا۔ پتہ ہے آپ کو روزہ مسلمانوں کا، ہمارا بھی روزہ جو صحابہ کرام نے رکھا ہے وہ روزہ افطاری سے افطاری تک کا تھا شریعت میں۔ مثال کے طور پہ شام کو سب سورج ڈوبے آپ افطاری کر لیجئے، افطاری کے بعد اگر آپ کی 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مزدور قسم کے بندے ہیں، گھر آئے تپتی ہوئی گرمی میں، مغرب کا وقت قریب تھا، بیوی کو پوچھا کو افطاری کے لیے کچھ ہے بھائی؟ تو فرمایا ہے تو نہیں، لے آتی ہوں۔ وہ گئیں ادھر ادھر کسی رشتہ دار سے کچھ کھانے کو لینے، تو یہ اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی مغرب کے بعد، اور جب وہ کھانے کو لے کے آئی کہنے لگے سمیرہ تو ہلاک ہو گیا، دوسری روزہ شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، اللہ مالک ہے۔ ظہر کی نماز میں بعض مورخین نے لکھا ہے ظہر میں، بعض نے لکھا ہے کہ ظہر سے پہلے مسجد نبوی میں گر گئے بے ہوش ہو کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے امت کے ساتھ بڑا ہی محبت کا معاملہ فرمایا، اتنی محبت کا معاملہ فرمایا، افطار کے وقت ایک بندے کو چھت پہ کھڑے کرتے تھے رسول کریم، فرماتے تھے جیسے ہی سورج ڈوبے فوراً بتاؤ۔
تاکہ افطار میں دیر نہ ہو. کیوں دیر نہ ہو؟ تاکہ آنے والی امت حجت نہ بنا لے لوگوں کو, روزے داروں کو وقت زیادہ نہ لگنا پڑے. یہ نہیں کہ خود روزہ کھولنے کی جلدی ہے, اس بات کا فکر ہے کہ میری امت کو زیادہ وقت جو ہے وہ افطار کا انتظار نہ کرنا پڑے. حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش ہوئے, رسول کریم کو جب یہ پتہ لگا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوئے, اللہ کریم کے آگے جھولی پھیلا دی. تب اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اچھا, سورج ڈوبنے سے لے کے صبح کی سحر تک رسول کریم کی امت کو, پہلی امتوں کو اجازت نہیں تھی. یہ جو ہم سحری کر رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی کوئی رات ایسی گزری ہی نہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر اپنی کمر لگائی ہو. رمضان کی تمام راتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کے عبادت میں گزاری. یہ سحری کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو جب سحری کے بات آئی تو ایک خوبصورت قصہ آپ کو سحری کا سناتا چلوں درمیان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اب سحری جو ہے آخری وقت تک کرتے تھے, جب اذان ہوتی تھی اس وقت تک کرتے تھے. آج کل تو جو کارڈ چھاپے ہوئے مفتی ہیں ان کے فتوے بہت ہیں, تو لیکن خیر مسلمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو واقعات ہیں اس میں افطاری تب جب سورج ڈوب جائے, بالکل برابر آئے فوراً افطاری, اور زردی جیسی نکلنے لگے آسمان پہ فوراً سحری ختم اذان کے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن سالن کھا رہے تھے بڑا مزے کا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول اور ہیں, وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں. تو بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے, بلال آئے اور دیکھا سحری کر رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ اذان دین جا رہا ہوں, سحری کا وقت ختم ہو گیا, ہاتھ روک لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے اذان دینے کے لیے. تو بلال فرماتے ہیں کہ جب میں اذان دینے کے لیے کانوں میں انگلی دی تو میرے دل نے کہا کہ بلال لگتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا پینا بند کر دیا. واپس آئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو دیکھا واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں. تو سیدنا بلال نے پھر کہا دروازے پہ, یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ سحری روک دیجئے, میں اذان دینے جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے تم اذان دو. اب بلال پھر گئے اذان دینے کے لیے. جب اذان دینے لگے پھر دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے رسول کریم نے ابھی سحری بند نہیں کی. پھر جب واپس آئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کہا رہے ہیں. اب بلال نے پھر کہا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ رکیں. فرمایا اچھا اذان دو. جب بلال تیسری بار اذان دینے کے لیے گئے پھر دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے رسول کریم رکے نہیں سحری کرنے سے. بلال واپس آتے ہیں, آ کے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالن کھا رہے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں, ایک اور صحابی بھی ہیں. بلال نے دروازے پر آ کے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. رسول کریم نے اپنا ہاتھ روکا اور بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا بلال اگر تو اللہ کی قسم نہ کھاتا تو خدا کی قسم جب تک میں سحری کرتا رہتا صبح ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کو روک رکھا ہے کہ رسول کریم سحری کر رہے ہیں. یہ واقعات رمضان المبارک کا حسن ہے. آج کل لوگ تنقید ڈھونڈتے ہیں رمضان میں, مولوی پہ تنقید ہو جائے, کچھ دوستوں پر ہو جائے, کچھ نمازیوں پر ہو جائے, کچھ فتوی بازیاں ہو جائیں. خدا کی قسم جو لوگ ان مسائل میں گھس گئے کہ فروعی مسائل میں آئیں, آؤ رمضان میں بھی لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں, رمضان میں بھی مسائل ڈھونڈ کے لائیں کہ کس کا پاجامہ اونچا ہے کس کا نیچا ہے, کون پیسے زیادہ لے گیا کون کم لے گیا. ان بدبختوں نے اپنا رمضان بھی خراب کر لیا اور دوسرے کو اپنے حصے کی نیکیاں بھی دے دی ہیں انہوں نے. رمضان وہ ہوتا ہے جس کے روزے دار کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. رسول کریم نے فرمایا کہو صلی اللہ
علیہ وسلم رسول کریم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال سمجھتے ہیں تلوار کے ساتھ جو استعمال کی جاتی. فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. روزہ پھٹتا ہے گالی دینے سے, روزہ پھٹتا ہے کسی ماں بہن کو غلط نگاہ سے دیکھنے سے, روزہ پھٹتا ہے کسی کا دل دکھانے سے, روزہ پھٹتا ہے مکاری کرنے سے, روزہ پھٹ جاتا ہے کسی نمازی پہ تنقید کرنے سے, روزہ پھٹ جاتا ہے کسی نئے مسجد میں آنے والے کو تنگ کرنے سے, روزہ پھٹتا ہے کسی غریب سے بدتمیزی کرنے سے, روزہ پھٹ جاتا ہے حرام مال گھر میں لے جانے سے. جو بندہ سارا دن بھوکا رہتا ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ روزے سے ہے. اللہ کو ایسے بندے کا روزہ قبول ہی نہیں ہے, اس کو غلط فہمی ہے. روزہ تو وہ ہے جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرے. جب بندہ سجدے میں جھک جائے اس کے دل میں سے تمام برائیاں جو رشتہ داروں کے لیے ہیں, جو سکے بھائیوں کے لیے ہیں, جو عزیز و اقارب کے لیے ہیں, جو پڑوسیوں کے لیے ہیں, وہ تمام برائیاں نکل کے وہ کوڑا کرکٹ ختم ہو جائے اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے, صحابہ نے اس کی تشریح ایسے کی. صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ہوا کی رفتار کم ہے اور رسول کریم کی سخاوت کی رفتار زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے رمضان المبارک کا, سمجھایا بھی ہوگا کیسا رمضان. رمضان اس کا ہے جو نزول قرآن کے اس مہینے میں اپنا زیادہ وقت قرآن کے لیے دیتا ہے. آج کل تو لوگ وقت ڈھونڈتے ہیں کہ جب دکان بند ہو جائے تو ایسی جگہ ملے جہاں ہم تراویح پڑھ لیں. اگر کہیں پاسپورٹ بنوانے جانا ہو تو 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں. ریلوے اسٹیشن کی ٹکٹیں لینی ہو وہاں 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں. اگر کہیں سنیما ہال میں جانا لمبی لائن ہے وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. 1 گھنٹہ اگر تراویح ہو جائے تو ٹانگوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ابھی دل راضی نہیں ہوا اللہ کے لیے, ابھی راضی نہیں ہوا ہے. اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو قائل کرنا ہے اس بات پر. رمضان الکریم جو ہے وہ پوری کائنات کا سب, یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں نا, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں یہ اہل عرب نے رکھے ہیں. اور یہ رمضان الکریم جو ہے اس کا نام اللہ کریم نے خود رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے, اسے خود پسند فرمایا ہے. اس نام کا کوئی مہینہ نہیں تھا پہلے, اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میرا ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق رمضان گزارنا چاہتا ہو, کچھ خرابیاں ہوتی ہیں پرانے نمازیوں میں, ہوتے تو بہت اچھے ہیں یہ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئے نمازی آتے ہیں جو رمضانی ہوتے ہیں صرف, تو آتے ہی ان کو تانا دیتے ہیں, اچھا میاں آ گئے ہو. تانا دینا بری بات ہے, لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے یہاں پنجاب میں ایک پنجابی بزرگ تھے, لٹھ مار بہت, تو فرماتے ہیں کہ ساڈا چودھری روزے نہیں رکھتا سی. مولویوں کے مسئلے اور ہوتے ہیں, اللہ والوں کے اور ہوتے ہیں. شریعت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ حکمت کے ساتھ, مجاہد جو ہوتا ہے وہ قوت کے ساتھ, ولی جو ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا چودھری جو تھا وہ روزے نہیں رکھتا تھا. میں روز جاتا تھا تو جب چودھری صاحب کھیت کو جاتے تھے, حکا ہاتھ میں پکڑا ہوا گڑ گڑ کرتے ہوئے جانا. میں بلایا ایک دن, چودھری صاحب روزہ رکھیا کرو. تو فرمان لگے کہ ٹک دے بغیر سر جاندی ہے, حکے دے بغیر نہیں سرتی. ٹک کہتے روٹی کو, فرماتے ہیں کھانے کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے, حکے کے بغیر نہیں ہوتا. تو بزرگوں نے چودھری کو قریب بلایا, فرمایا کان ادھر لا, کسی مولوی کو نہ بتانا, تو روزہ رکھ لیا کر, حکے کی تجھے اجازت ہے, روزہ رکھ لیا کر, حکے کی اجازت ہے تجھے, کوئی بات نہیں. ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے, ان کے پاس ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا حضرت نے فرمایا نماز پڑھا کرو. فرمایا نماز تو پڑھوں, بار بار وضو کرنے کو میری طبیعت نہیں چاہتی, میں بنا وضو کے پڑھوں گا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا واقعہ ہے, یہاں سہارنپور میں ہے وہ خانقاہ بھی. تو فرمایا اچھا کوئی بات نہیں,
بنا وضو کے پڑھ لیا کرو، پڑھو لیکن ہمارے ساتھ۔ اب جتنے مولوی بیٹھے تھے آدھوں کی بہویں اونچی ہو گئی، بھی یہ نماز تو ہوتی نہیں بنا وضو کے۔ اب وہ بندہ راضی ہو گیا، کہتا جی حضرت بنا وضو کے پڑھوں گا، تو بنا وضو کے پڑھ بھائی، آ جا۔ وہ آ گیا بنا وضو کے، ایک فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب میں حضرت کے ساتھ ہی وضو کرنے بیٹھ گیا ساتھ میں۔ کہنے لگا اب میرا دل اس بات پہ مائل ہے کہ جب وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جب پڑھی رہا تو وضو کے ساتھ کیوں نہ پڑھوں۔ تو حضرت نے اسے کہا کہ نا ادھر ہے، کان ادھر لیا، ٹک چھٹ دینی ہے، حکے کڑ کڑ کری جا۔ تو حاجی صاحب چودھری صاحب نے صبح ہی روزہ رکھ لیا، کھانا پینا بالکل بند، حکا ہاتھ میں اور گڑ گڑ کرتے پھر رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں دوپہر کو نماز کے بعد درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، چودھری آیا بڑی دور سے چلتا ہوا پورے جلال میں، روزہ رکھا ہوا ہے، حکا ہاتھ میں ہے، سلگ بھی رہا ہے، لا کے میرے پیروں میں پھوڑا، فرمایا حضرت جی جد ٹک بغیر سر جاندی ہے تے حکے بغیر بھی سر دی ہے، روزہ تو اللہ نہیں رکھنا ہے بندے نے۔ اور ہوتا اگر کوئی ہم جیسا فتوے باز جو کہتا نا جی نا، تو قیامت تک جہنم میں جائے گا، تیرا گزارا نہیں ہونے والا ہے، تیرا مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہے، تیرے لیے تو حکم ہے کہ بس تو جہنم، جنت ہمارے لیے، جہنم تمہارے۔ وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں، جن عبادت گزاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور وہ اعمال میں بہت اچھے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو غلط فہمی ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کریم جو ہے اپنے کس بندے کی کس ادا کے اوپر راضی ہو جائے، یہ اللہ کریم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ کو شریعت نے، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو شریعت نے یہ حق دیا ہی نہیں کہ ہم کسی بھی آدمی کا دل دکھائیں، شریعت نے ایسا کوئی حق نہیں دیا۔ شریعت نے کہا ہے کہ ظالم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، شریعت نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن ان لوگوں کے جن کو شریعت نے کہا کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دیں، لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے پھرے پھر نماز کی نیت باندھ لیں۔ آپ آ جائیں گھر سے لڑائی کر کے بیوی کے ساتھ کہ جی میرا تو روزہ بڑا افضل ہے، کون سا مولوی کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے؟ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلے سمجھائے کس نے؟ جس کا پڑوسی اس سے راضی نہیں ہے اور پڑوسی سے لگاتار دشمنیاں رکھ رہا ہے، پڑوسی کا نقصان کرنے کی سارا دن سازشیں کرتا ہے، ڈرامے بازی کر رہا ہے روزہ رکھ کے، سڑک پہ چلتا ہے 50 عورتوں کی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، زنا کا ارادہ بناتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، کون کہتا ہے اس کا روزہ ہے؟ کون رہا ہے اس کا روزہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اللہ نے ہم کو بھوکے رکھنا اللہ کا مقصد ہے؟ ہمیں بھوکا اس لیے رکھا گیا کہ کچھ تبدیلی آئے جسم میں، آپ کو پتہ لگے کچھ الگ کر رہے ہیں ہم، آپ کو احساس ہو کہ غریب جب سارا سال بھوکا رہتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بھوکا اس لیے اللہ کریم نے رکھا کہ جسم میں تبدیلی آئے، بندے کو پتا ہو کہ آج میں عام انسانوں سے الگ ہوں، میں کچھ الگ ہٹ کے کر رہا ہوں، اور پھر اس کو احساس ہو کہ غربت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب پہنچے اللہ والوں کے پاس، کہنے لگا جناب میں تو بڑا خوش ہوں، آج سے میں جنگل میں جاؤں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ اللہ والوں نے کہا کہ رسول کریم کا حکم ہے، میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان 24 گھنٹے کسی مسجد میں بیٹھ کے، جنگل میں بیٹھ کے، صرف 24 گھنٹے نہیں ساری زندگی اگر چاہے کہ اللہ اللہ کروں، اللہ کریم نے منع فرمایا، رسول کریم نے منع فرمایا اللہ کریم کا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھو، ماں باپ کی خدمت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، بچوں کا خیال بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، پڑوسیوں سے محبت کرو، نماز بھی پڑھو، دنیا داری کے اندر بھی مقام پیدا کرو۔ اللہ کریم کا حکم ہے کہ نماز بھی ادا ہوگی، میدان جنگ میں بھی اتریں گے، اللہ کریم کا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھیں گے، غریب کا بھی ساتھ دیں گے۔ فرمایا تو نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ کہنے لگا حضرت میں تو ایسے سمجھا کہ میں ایک جنگل میں گیا تھا رات، تو ایک شیر کو میں نے دیکھا، میں درخت پہ چڑھ گیا تو اس نے ایک بکری ماری، بکری مار کے خود بھی کھائی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا تو ایک پہاڑی پر گیا وہ شیر، تو وہاں ایک لومڑی بیٹھی ہوئی تھی جس کے دونوں پیر خراب تھے،
پیر خراب تھے دونوں، تو شیر نے باقی بچی ہوئی گوشت اس کو دیا، لومڑی کھانے لگی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اس اپاہج لومڑی کا بھی انتظام کر رکھا، پھر اپنے کو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو اللہ اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کھانا دے ہی جانا ہے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ ارے بیوقوف، لومڑی بننے کی سوچ رہا ہے، اللہ کریم نے یہ شیر تیری رہنمائی کے لیے دیا، شیر بننا ہے، خود بھی کھانا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے۔ ہاتھی کا جسم کتنا بڑا ہے دیکھا آپ نے، لیکن شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ ہاتھی بڑا ہونے کے باوجود بادشاہ نہیں ہے، رعایا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے، 5 دن گوشت سے منہ موڑ کے رکھتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ جسمانی طور پر رمضان میں طاقت بھی آئے، رمضان میں عبادتیں بھی اچھی ہوں، تو پہلی بات تو یہ کہ اپنا آدھا کھانا ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ہمارے لیے مستحق ہیں، جن تک کوئی پہنچتا نہیں ہے۔ دوسری بات، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ دماغ میں خرافات آئیں گی۔ جتنا زیادہ گوشت کھائیں گے، جتنا زیادہ روٹیاں چاول لائی جائیں گے تھلے، اتنا ہی دماغ میں فطور پیدا ہوتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو کہ یا نکاح کر لو فوراً یا روزے رکھا کرو، کیونکہ جو زیادہ کھانا پینا ہے وہ انسان کو شہوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رمضان الکریم میں ہماری یہ ذمہ داری بنے گی، کس کی؟ ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی، تمام دنیا کے مسلمانوں کی، کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں تک ضرورتیں پوری کرنی جن کی کوئی کر نہیں سکتا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، کوئی بھی بندہ آ جائے رمضان میں مانگنے والا، میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھایا، پنجاب میں جب مسجدیں کھلوانی تھیں، تو 2 آدمی لے کے آئے تھے دلی سے۔ اب دیکھ لو کتنے لاکھوں مسلمان ہیں۔ ایک بات بڑی سمجھائی ہم لوگوں کو، فرمایا جب مانگنے والا آ جائے نا تو اس پہ سوال نہیں کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول کریم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ رسول کریم کی۔ لوگوں نے کہا صحابہ سے کہ حاتم طائی کے گھر میں 7 دروازے ہیں، لوگ بھیس بدل کے جاتے تھے، حاتم طائی ہر بار پہچانتا بھی تھا لیکن دیتا تھا۔ اور رسول کریم کے بارے میں لوگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بندہ 70 مرتبہ بھی جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولی بھر کے واپس بھیجتے تھے۔ اور فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی بھی کیوں نہ ہو گھر میں، خالی نہیں لوٹانا ہے کسی کو۔ اور مالدار نہیں صدقے کیا کرتے، جو کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دل نہیں ہوتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالدار جڑے ہوندے وہ سخی نہیں ہوندے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ہمارا مسلمانوں کا کام یہ ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہچاننے آئے ہیں۔ ہم نے جب روزہ رکھنا ہے، ہم تک کوئی آ جائے ہم اپنی ہمت کے مطابق اس کو دیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ؟ کوئی بھی آ جائے، ہم دینے والے کا مذہب لینے والے کا مذہب نہیں دیکھتے۔ جب دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کون سی ذات کا ہے، نسل کا ہے، رنگ کا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کی مدد کرنی ہم پر لازم ہے۔ تو جو بھی بندہ آ جائے رمضان میں، چاہے مدرسوں کا سفیر ہو، چاہے ویسے کوئی مانگنے والا ہو، کئی لوگ کہتے تھے جی اٹا کٹا ہے ایدہ کم بھی مانگنا ہے، تو ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے جی؟ بولیے کس میں رکھا ہے؟ اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا اگر یہی شکر ادا ہوتا رہے کہ اللہ کریم نے ہم لوگوں کو دینے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا رکھا ہے دوسروں کی مدد کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے ہی راضی ہو جائے تو ہمارا بہت بڑا کام بن جائے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا جو روزہ رکھنا ہے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض نہ ہوں، یقینی بنائیں۔ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، سارا کام وام چھوڑ کے چلا جائے واپس گھر، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف جمعے کی تقریر ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، جنت سدرۃ المنتہا پر تھی، پتہ ہے آپ کو؟ جنت جب اللہ نے بنائی
سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کا تخت ہے، اللہ نے جنت کو وہاں بنایا۔ محمد الرسول اللہ جب دنیا میں آئے، جنت کو وہاں سے پکڑا، ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ سدرۃ المنتہا پہ تھی یہ، اور باپ کو دروازہ بنا کے اس کے آگے لگا دیا۔ اگر کسی روزے دار کے ماں باپ اس ناراض ہیں، کام وام چھوڑ دو، پہلے گھر جاؤ، ماں باپ کو راضی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو۔ پڑوسی ایسے ہیں، رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، بنتی نہیں بات، بار بار منت کرتے ہو، پھر بگڑ جاتی ہے۔ نہیں بنتی، لیکن اپنے دل کو ان کے لیے پاک کر لیجیے، دل کو پاک کر دیجیے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے خیر کی دعائیں کریں، ان کی ترقی کی دعائیں کریں، اور خود کھانے سے پہلے یہ سوچ لیں بھی کوئی یار دوست ایسا تو نہیں کہ جس کے گھر میں فاقہ ہو۔ لوگوں کو چھوڑ دو، ابھی کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں جس کے گھر میں فاقہ ہے، کوئی ایسا پریشان حال تو نہیں کہ جو آپ کے رابطے میں ہو، آپ کے رابطے میں۔ پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں، ہر بندے کو اس کی اقارب کا ٹھیکہ دیا اسلام نے۔ آپ کے رابطے میں کوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو پریشان حال ہو، اس کی مدد کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام کاموں کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ کریم خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رمضان المبارک میں زیادہ وقت قرآن پڑھنے پہ لگانا ہے، تسبیح کرنے پہ لگانا ہے، خاموشی اختیار کرنے پہ لگانا ہے، آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ گنتی کے دن ہیں، قرآن نے کہا گنتی کے دن ہیں، نکل جائیں گے ہاتھ میں سے، اور خدائی قسم اگر آپ اس کو کام میں لائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر کفر کے دانت کھٹے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کی۔ یہ تمام بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور خوبصورت واقعات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آئیں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم نے روزے میں کسی کا دل نہیں دکھانا، کہیے انشاءاللہ، کسی کا دل نہیں دکھانا انشاءاللہ۔ ایک نقطہ پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔